بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا نیا پروگرام۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون نے اب ایک اور احمقانہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا یا آبیل مجھے مار۔ پتہ نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آئے روز اتنے غلط فیصلے لیتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے۔ دوسرے معنوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، تو یہ بات جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 اہم شخصیات، جس میں خود عمران خان، سابق صدر عارف علوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے۔ آرٹیکل 6 کو تو پھر بھی کسی حد تک تک بنتی ہے ناظرین، لیکن جہاں تک پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا طریقہ کار ہے تو ایک طویل طریقہ کار ہے، اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب حال ہی میں پاکستان کے سب سے بڑی عدالت یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، جن میں مخصوص نشستیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کو واپس کر دی گئی ہے، ان کو واپس دے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی ایک حقیقت ہے اور اس ملک کی ایک بڑی پاپولر پارٹی بھی ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار کا اندازہ لگا لیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہے تو 109 امیدواروں کے ساتھ، 109 ارکان کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ بھی بن گئی ہے۔ ایک ایسی صورتحال میں اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگاتی ہے تو اس سے آپ پاکستان تحریک انصاف کو دبا تو نہیں سکتے، بلکہ پاکستان کی تحریک انصاف کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ مزید اوپر جائے گا۔ یہ تمام تر فیصلے جو ہے یہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہوں گے، اور کسی صورت بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومتی بینچز یا حکومت جو ہے وہ اس بات کا دفاع کر سکے کہ جمہوری نظام میں آپ پاکستان کی مقبول ترین پارٹی پر کس طرح پابندی لگا سکتے ہیں۔ ماضی میں گو کہ اس حوالے سے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جس میں خاص طور پر ماضی میں نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اس سے پہلے شیخ حسینہ واجد کی جماعت جو آج کل ہے، اس وقت ان کے والد اس جماعت کے سربراہ تھے، عوامی لیگ، اس پر پابندی لگائی گئی تھی۔ لیکن ناظرین، یہ 2024 ہے، آج کے دور میں پاکستان کی کسی پارٹی پر اس قسم کی پابندی لگانا جو ہے وہ یقیناً آسان کام نہیں ہے آج کے انفارمیشن کے دور میں، اور پھر آج کے اس دور میں کہ جب ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی مقبولیت میں آسمان کو چھو رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس پارٹی پر پابندی لگانا کسی بھی حکومتی پارٹی کے لیے یہ ایک احمقانہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان کے مختلف جو سیاسی پارٹیوں کے رد عمل کے طور پر جو سامنے آئی ہے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے سابق اہم رہنما شاہد خاقان عباسی۔ ان کا بیان آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہوری نظام میں آپ کسی سیاسی پارٹی پر اس طریقے سے پابندی نہیں لگا سکتے۔ یہ کہا کا انصاف ہے اور یہ کہا کا نظام ہے، یہ کیسی جمہوری نظام ہے کہ جس میں آپ ایک دن میں اچانک فیصلہ کر لیتے ہیں اور آپ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگا لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت حکومت کے سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے، خود ان کی طرف سے بھی، ان کے لیڈران کی طرف سے اب بیانات سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اس فیصلے سے قبل ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ حتیٰ کہ عوام نیشنل پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے سب سے زیادہ متاثرہ پارٹی ہے خیبر پختونخوا میں، اور ان کی سب سے زیادہ حریف جماعت سمجھی جاتی ہے خیبر پختونخوا میں، ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کے سیاسی اختلافات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن وہ اس فیصلے کی قطعی حمایت نہیں کرتی، کیونکہ ماضی میں خود عوامی نیشنل پارٹی جو ہے جب ان کا نام نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب تھا تو ان پر پابندی لگ گئی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ جس طرح ماضی میں ان کو نشانہ بنایا گیا تو مستقبل میں کسی اور پارٹی کو اس طریقے سے نشانہ بنایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے اور انہوں نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ تو گویا حکومت کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے، ساتھ میں عدلیہ کی طرف سے بھی ان کو گرین سگنل نہیں مل رہا، تو حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، خاص طور پر جب ان کا یہ ڈیسیجن جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے جب اس کو ریورس کر دیا جائے گا العدلیہ کی طرف سے، تو پھر حکومت کے لیے کیا رہ جائے گا۔ میرے خیال سے پھر حکومت کے لیے ایک ہی آپشن بچے گی، اور وہ آپشن یہ ہوگی کہ حکومت فوری طور پر مستعفی ہو، استعفیٰ دے کر یہ تمام لوگ گھر چلے جائے اور اس ملک میں فریش الیکشن جو ہے وہ کال کیے جائے، جن کے پاس اس ملک کے عوام کا مینڈیٹ بھی ہو۔ لیکن موجودہ صورتحال میں لگتا یوں ہے کہ میاں شہباز شریف پتہ نہیں کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔
بظاہر تو میاں شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس وقت وزیر اعظم بھی ہے اور اہم رہنما بھی ہے، میاں محمد نواز شریف کے بھائی بھی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ہر صورت ختم کرنا ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، اگر ہم اس تمام صورتحال پر بحث کریں تو گزشتہ روز سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے بیانات بھی سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر آ رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے حیران ہے کہ کس طریقے سے حکومت بکلاہٹ کا شکار ہے۔ آئے روز ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ کسی بھی جمہوری ملک میں کسی بھی حکومت سے ایسے توقعات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ آج صبح امریکہ کے فورن آفس کے سپوکس مین کا بھی بیان آیا ہے، انہوں نے بھی اس فیصلے پر تعجب بھی کیا ہے اور اس فیصلے کو مسترد بھی کیا ہے کہ کس طرح جمہوری نظام میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی پر جو ہے وہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو یقیناً حکومت کے لیے سب اچھا نہیں ہے اور آہستہ آہستہ حکومت جو ہے ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہے۔ آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صوبے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔